بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ثاقب علی صاحب۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ فکری دروس میں سے دوسرا سیشن ہے آج ہمارا۔ آج کے سیشن میں ہم سب سے پہلے پڑھیں گے کہ وہ کون سی چیز ہے جو بادشاہوں کو بھی ادب کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم یہ پڑھیں گے کہ اسلام میں کون سے دو جانور بڑے ہی ذلیل ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہم یہ پڑھیں گے کہ بادشاہی کی دو قسمیں پڑھیں گے۔ چوتھے نمبر پر وہ کون سی صفات ہیں جو بادشاہ میں آ جائے تو اس کی بادشاہی بڑی ہی عجیب بن جاتی ہے۔ اور آخر میں ہم خطیب بغدادی صاحب کی کتاب سے ایک واقعہ علم کے متعلق نقل کریں گے۔ تو چلیے آج کا سیشن شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ سے گفتگو کی کہ وہ کون سی چیز ہے جو بادشاہ کو بھی ادب کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ ایک علم ایک ایسی چیز ہے کہ اگر بادشاہ وقت کو علم کی قدر ہو تو وہ خود ایک عالم کی، ایک استاد کی، ایک پروفیسر کی وہ خود بھی قدر کرے گا، مگر بشرط یہ کہ اس کو خود علم کی قدر ہو۔ کیونکہ اگر ایک سبزی والے کو ہیرے جواہر کی قدر و عظمت سے وہ ناواقف ہے تو وہ ہیرے اور جواہر کی قدر کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ پچھلے زمانے میں ایک عالم گزرے ہیں عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ، بڑے ہی جید علماء میں سے ہیں۔ ان کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ انتہائی ہی بد شکل تھے، یعنی بدصورت تھے۔ ان کی ناک بہت ہی لمبی تھی اور بدنما بد شکل محسوس ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ سلیمان ابن ملک جو بادشاہ گزرے ہیں، ان کو معلوم ہوا کہ عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ خود وہ عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور اس وقت وہ بیت اللہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی نے اطلاع دی، وہ ملاقات کے لیے آئے اور عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ کافی باتیں انہوں نے کی مگر عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دی۔ جب اس مجلس سے اٹھے تو سلیمان ابن ملک نے اپنے دونوں بیٹوں کو فرمایا کہ بیٹو، میں آج تک کسی بھی مجلس میں اتنا ذلیل نہیں ہوا، کسی بھی مجلس میں اتنے باادب یعنی اتنے ادب سے میں کبھی بھی نہیں بیٹھا، کسی بھی مجلس میں نے کسی کی اتنی خاطر مدارت نہیں کی جتنی آج کے اس مجلس میں میں ذلیل ہوا، آج کے اس مجلس میں جتنے ادب کی، آج کے اس مجلس میں جتنا محتاط رہا۔ بیٹو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ علم کرو، علم کو جانو، علم سیکھو اور عالم بنو، اس وجہ سے کہ لوگ اور بادشاہ بھی تمہاری قدر کرے۔ اگر تم علم نہیں کرو گے تو جس طرح آج میرا مقام تھا کہ میں ایک عالم کے سامنے ایک شاگرد کی حیثیت سے، ایک عام بندے کی حیثیت سے بیٹھا ہوا تھا اور وہ مجھے توجہ نہیں دے رہا تھا، یہی ایک علم ہے۔ تو بنیادی چیز اصل میں علم ہے، مگر پہلے کے زمانوں میں جو بادشاہ تھے ان کے پاس علم کی قدر تھی۔ آج کے زمانے میں علم کی قدر ہے ہی نہیں تو وہ ایسے لوگوں کی قدر کہاں سے کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے بات کی کہ اسلام میں کون سے دو جانور بڑے ہی مردار اور ذلیل ہیں۔ دین اسلام میں دو جانور بڑے ہی مردار اور ذلیل ہیں، ایک خنزیر جو نجس العین ہے اور دوسرے نمبر پہ کتا۔ اگر کسی برتن کو وہ چھو لیں، کسی برتن سے وہ کھانا کھا لیں تو جو چیز انہوں نے کھائی ہے وہ تمام کی تمام ناپاک ہو جائے گی اور اس برتن کو پھر 3 مرتبہ دھویا جائے گا، فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ انشاءاللہ اس پہ ہم ایک تفصیلی سیشن کریں گے، مگر آج کے سیشن میں ہم اپنے عنوان کی طرف دوبارہ بڑھتے ہیں۔ اگر کتا وغیرہ کسی چیز کو اس میں منہ مار لے کسی چیز کو تو اس کو پاک کرنے کے لیے وہ چیز تو ناپاک ہو جائے گی، مگر اس برتن کو بھی پاک کرنے کے لیے 3 مرتبہ دھونا پڑے گا۔ ایک مرتبہ دھونے کے بعد اتنا صبر کرنا پڑے گا کہ وہ پانی مکمل ٹپک جائے، پھر دوسری مرتبہ، اس طرح تیسری مرتبہ۔ مگر دیکھیے علم ایک عجیب چیز ہے۔ اسی کتے نے جب علم کیا، آپ بولیں گے کس طرح علم کیا؟ ہماری فقہ کی کتابوں میں آتا ہے کہ کتے کو بندے نے شکار کا طریقہ سمجھا دیا، مگر شکار کا ایک مخصوص طریقہ ہے جو کتابوں میں موجود ہے شریعت اسلامی کی روح سے۔ انشاءاللہ ہم اس پہ کبھی تفصیلی سیشن بھی کریں گے کہ کس طرح ایک کتے کو شکار کی تعلیم دی جاتی ہے۔ شکار کی تعلیم کرنے کے بعد ایک بندے نے ایک کتا کسی شکار پہ چھوڑ دیا، ہرن کو دیکھ کر اس کو بھیجا، یہاں پر اس نے بسم اللہ پڑھ لی۔ جب بسم اللہ اس نے پڑھ لی، اسی شکاری کتے نے جب کسی جانور کو شکار کے لیے پکڑا
تو آپ کے لیے اسی شکاری جانور کو کھانا حلال ہے، اس کا آگے اس کو اپنے لیے استعمال کرنا وہ حلال ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ایک کتے نے ایک برتن کو چھوا، اس برتن کو 3 مرتبہ دھونا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا، مگر یہاں پر مسئلہ کیا ہے کہ ایک کتے نے ایک جانور آپ کے لیے پکڑا شکار کے لیے، اس کا کھانا آپ کے لیے حلال ہے۔ وہ یہی ایک علم ہے کہ اس کتے کو جب تعلیم دی گئی تو اس تعلیم کی وجہ سے اس کا جوتا پاک ہو گیا، اس حیثیت سے، اس مقام پہ کہ اس نے آپ کے لیے ایک جانور کو شکار کیا۔ تو علم ایک عجیب ہی چیز ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے کہا کہ بادشاہی کی 2 قسمیں ہیں۔ یہ علیحدہ موضوع ہے کہ ہر جگہ پر بادشاہی کی علیحدہ علیحدہ تقسیم ہوگی، مگر جو یہاں پر ہم اپنے حاضرین کو عنوان سمجھانے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے ہم بادشاہت کی 2 قسمیں بنائیں گے۔ ایک بادشاہ دنیا میں ایسے گزرے ہیں جو لوگوں کے وجود پر، لوگوں کے بدنوں پر بادشاہت کرتے ہیں۔ مثلا ایک بادشاہ ہے، وہ اپنی رعایا پہ اپنا حکم مسلط کرنا چاہتا ہے، تو اگر بادشاہ ایک حکم جاری کرے گا، اگر اس کے رعایا اس کی بات مانیں گے ٹھیک ہے، نہیں مانیں گے تو وہ ان کو ڈنڈے سے مارے گا، ان کو جیل میں بھیج دے گا اور زبردستی اپنا حکم ان پہ چلائے گا۔ جب تک اس کی رعایا اس کے حکم کو نہیں مانیں گے تب تک بادشاہ ان پہ ظلم جبر وغیرہ کرے گا۔ تو ایک بادشاہی ایسی ہے جو لوگوں کے ابدان یعنی بدنوں پر بادشاہی ہوتی ہے۔ ایک بادشاہی عجیب اور انوکھی ہے جو علمی بادشاہی ہے۔ علمی بادشاہی اس کو بولتے ہیں کہ آپ کی بادشاہت لوگوں کے دلوں پر ہو۔ لوگوں کے دلوں پہ کس طرح آپ بادشاہی کریں گے، میں آپ کو مختصر ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ اگر ایک استاد مدرسے میں پڑھا رہا ہے یا ایک استاد کسی کالج یا یونیورسٹی یا کسی اسکول میں پڑھا رہا ہے، دیکھیے ایک سبق آپ نے پڑھا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، کافی پریشان ہیں آپ کا استاد کمرے جماعت میں آیا اور آپ کو وہ جگہ سمجھا دی، دیکھیے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ ابھی یہی استاد آپ کے دلوں پر راج کر رہا ہے، آپ کے دلوں پر بادشاہی کر رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے کہ اس نے آپ کو ایک مسئلہ سمجھا دیا، اس نے آپ کو کتاب کی ایک جگہ سمجھا دی، اس نے آپ کو کوئی نومیریکل حل کرا دیا، اس نے آپ کو کوئی کلیہ سمجھا دیا، کوئی قاعدہ سمجھا دیجئے۔ اسی وجہ سے آپ اس استاد کی قدر بھی کریں گے، اس استاد کا ادب بھی کریں گے اور اس استاد سے خوش بھی ہوں گے اور اس استاد کے لیے دعائیں بھی کریں گے۔ دیکھیے یہ بادشاہی دلوں پر بادشاہی ہے اور وہ بادشاہی بدنوں پر بادشاہی ہے۔ تو دلوں کی بادشاہی افضل ہے، کیوں؟ علم کی وجہ سے۔ آگے ہم نے کہا تھا کہ بادشاہی میں کون سی صفات بادشاہی کو بہتر بناتی ہیں۔ دیکھیے جب ایک بادشاہ عالم ہوگا، ایک بادشاہ کے پاس بادشاہی کا علم ہوگا اور وہ ایک معاشرے کا ایک بہترین معلم ہوگا، تو جب وہ لوگوں پر بادشاہی کرے گا تو وہ مہربان ہوگا، کیونکہ علم بندے کو مہربانی سکھاتا ہے۔ اس بادشاہ کا ہر فیصلہ مہربانی کی بنیاد پہ ہوگا۔ اس بادشاہ کے ہر فیصلے میں آپ کو مہربانی نظر آتی ہوگی، عدل نظر آتا ہوگا۔ دوسرا، وہ بادشاہ جب فیصلہ کرے گا تو حکمت عملی یعنی حکمت سے کرے گا، ایسے نہیں کہ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کام کرے گا، کسی اور کے لیے نہیں۔ وہ ایسی حکمت عملی سے کام کرے گا جو تمام لوگوں کے لیے مناسب ہوگی، جو تمام لوگوں کے لیے اچھی اور فائدہ مند ہوگی۔ تو یہی ایک علم ہے جس کے ذریعے سے آپ کی بادشاہت اچھی اور بہترین ہوگی، مہربان ہوگی اور آپ کے فیصلے حکمت سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ آخر میں ہم نے آپ کو کہا تھا کہ خطیب بغدادی صاحب کی کتاب سے ہم ایک مثال اور واقعہ پیش کریں گے۔ خود خطیب بغدادی صاحب کی کتاب میں آتا ہے کہ شیطان ایک مرتبہ اپنے چھوٹے شیطانوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بڑا شیطان، اور ان سے کہنے لگا کہ سب سے بڑا کام دنیا میں کیا ہے؟ اگر ایک عالم مر جاتا ہے تو میں اس پہ مجھے بہت ہی صدمہ ہوتا ہے۔ جو عالم مر جاتا ہے تو میں بہت ہی خوش ہوتا ہوں، اور اس کے مقابل میں جب عابد فوت ہوتا ہے، عبادت کرنے والا، تو میں اتنا ہی خوش نہیں ہوتا اس کی وفات میں۔ کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ ایک استاد جو ہوتا ہے وہ معاشرے کو تعمیر کرتا ہے۔ ایک استاد معاشرے کو تعمیر کرتا ہے۔ آپ کے پاس بہت سی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، مگر جب آپ کے پاس استاد نہیں ہے تو آپ کے پاس یہ جو کتابیں ہیں یہ آدھی ہیں، پوری نہیں ہے۔ کتاب آپ کے پاس پوری تب ہوگی جب اس کتاب کا استاد آپ کے پاس ہوگا جو آپ کو وہ سمجھا دے۔ تو دیکھیے ایک استاد اگر ایک یونیورسٹی میں، ایک مدرسے میں پڑھا رہا ہے تو وہ 1000 2000 طالب علموں کو بالفرض تربیت دے رہا ہے۔
تو دیکھیے ایک استاد جب وہ وفات ہوگا تو یہ 1000-2000 لوگ علم سے محروم ہو جائیں گے۔ اس کی کتاب کون پڑھائے گا؟ اس کا نظریہ کون آگے منتقل کرے گا؟ اس کی تربیت کو آگے کون چلائے گا؟ تو شیطان ایک استاد کی وفات پہ بہت ہی غمزدہ ہوتا ہے، بہت ہی خوش ہوتا ہے کیونکہ معاشرے کی تعمیر کا فرد وہ وفات پا گیا ہے۔ اس کے مقابل میں ایک عبادت کرنے والا بندہ ہے جو شب روز عبادت کرتا ہے، اس کی وفات پہ شیطان اتنا خوش نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایک بندہ ہے، معاشرے کی تعمیر اس کے پاس نہیں۔ میں آپ کو اس کے ایک اور تھوڑا سا مزید اس واقعے پہ تھوڑا سا سمجھا دوں۔ ایک عابد سے اگر وہ شیطان پوچھے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس تمام دنیا کو ایک ہی چیز میں بند کر دے، یعنی ایک ہی چیز بنا دے، یعنی ایک تخم بنا دے، تخم میرا مطلب یہ ہے بیج، اس تمام دنیا کو ایک بیج بنا سکتا ہے، تو وہ عابد تھوڑا سا سوچے گا کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے، یار یہ کس طرح ہوگا۔ اور اگر ایک عالم کے پاس، ایک ایسے بندے کے پاس جس کے پاس علم موجود ہے، اس کے پاس شیطان آئے گا، اس سے پوچھے گا تو وہ بولے گا خدا کی قدرت ہے، اللہ قدرت رکھ سکتا ہے، کر بھی سکتا ہے، کوئی مشکل کام تو اس کے لیے نہیں۔ تو دیکھیے علم کو کیجئے، علم کو ترویج دیجئے، معاشرے میں علم کو عام کیجئے تاکہ معاشرے میں بہترین استاد پیدا ہوں، اور ان بہترین استادوں کی بنسبت معاشرے میں بہترین طالب علم پیدا ہوں۔ آج تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے۔